نظام خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں بغیر کسی شرط کے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے ان سے. ہم اس وطن کے بیٹے ہیں. ہمارا خاندان پاکستان کی فوج کے اندر سے خدمات انجام دی. ہیرو ہیں پاکستان کے وہ لوگ. نفرت کی جہنم سے, تفرقے کی جہنم سے, دشمنوں کے بنائے ہوئے گراؤنڈ سے نکلیں باہر. لہٰذا وہ پی ٹی آئی کا حق ہے, انڈرسٹوڈ ہے, وہ کریں گے جو وہ دل چاہے گا وہ کریں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں یشوین جمال. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا ایک دو دن جو پورے گزرے ہیں اس کے اندر مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا جوڑ توڑ ہوگی, پاور شیئرنگ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگی, آنے والی جو حکومت ہے اس کا کیا نقشہ بنے گا. اس سارے معاملے کے اندر ظاہر ہے ایک سب سے بڑا سوال جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کا فیوچر کیا ہے کہ وہ بطور ایک گروپ, ایک پارٹی پارلیمنٹ میں اپنی جو پریزنس ہے اس کو کس طرح سے رکھ سکتے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ جو مجلس وحدت المسلمین, بہت نام بھی آ رہا تھا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کہ وہی ریسکیو پر آئیں گے. تو پھر یہ بات اب کنفرم ہو گئی ہے کہ پنجاب میں اور سینٹر میں پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈیویجول کینڈیڈیٹس ہیں وہ NWM کا حصہ بن کر اب پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے. یہ اعلان جو ہے باضابطہ طور پر کیا گیا PTI کی طرف سے. تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہماری اس پوڈ کاسٹ میں علامہ ناصر صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے اس وقت سارا معاملہ یہی ہے کہ کس طریقے سے کس کی کیا ریپرزنٹیشن ہوگی پارلیمنٹ میں, کس کی کیا حیثیت ہوگی پارلیمنٹ میں. تو سب سے پہلے تو سر یہی کہہ دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو آپ کی جماعت ہے, سر آپ لوگوں کا پاور شیئرنگ فارمولا کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کس کے پاس کیا شیئر ہوگا جب آپ لوگ ایک ساتھ مل کر اب ایوان میں جانے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم جب سے PTI کے لیے ایک مشکل دور شروع ہوا, ان کی حکومت گرائی گئی اور ایک عالمی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو ویک اور کمزور کرنے کے لیے, تو ہم فرام دا فرسٹ ڈے ان کے ساتھ ہیں اور بغیر کسی شرط کے ساتھ ہیں. چونکہ ایک غلط کام ہوا تھا, ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا دیا گیا تھا جو پاکستان جو اکنامیکلی پیش رفت کر رہا تھا. پاکستان کرونا کے مسئلے کو بہترین طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا تھا اور پاکستان کو ایک دلدل میں پھنسا دیا گیا. کیا کیا گیا؟ فیلئر کو ری انفورس کرنے کی کوشش کی گئی. آپ جانتے ہیں اسٹریٹجی میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ فیلئر کین ناٹ بی ری انفورس یا شوڈ ناٹ بی ری انفورس. اس کو تو انہوں نے کیا کیا, فیلئر کو ری انفورس کیا PDM کے ذریعے, اور دیکھیں بدتر ہوگی صورتحال, بہت بدتر. تو لہٰذا ہم نہیں چاہتے پاکستان کے اندر ہمیشہ فیلئر کو ری انفورس کیا جاتا رہے اور پاکستان کے اندر کھاڑ پہ چھاڑ ہو اور ہمارا وطن جو ہے دن بدن جو ہے نا نیچے چلا جائے. لہٰذا فرام دا فرسٹ ڈے خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ہمارا جو نیریٹو اور بیانیہ ہے وہ مشترک, اس پر ہمارا اتفاق ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے. آزاد خارجہ پالیسی جو ہماری نیشنل سیکورٹی کی بھی نیشنل انٹرسٹ کو کے ساتھ میچ کرے. داخلی خود مختاری, ہم کسی کو حق نہیں آئے داخلت کرے ہمارے ملک کے اندر. اپنے اڈے کسی کو اپنی زمین نہیں دینی اڈوں کے لیے, فوجی اڈوں کے لیے, اور خود فیصلے کرنے ہیں, ڈکٹیٹ نہیں ہونا ہے. یہ اصول تھے بنیادی, اور GB کا مسئلہ تھا کہ وہاں پر لوگوں کو آئینی شناخت دینی ہے. تو یہ وہ اصول تھے جن کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اصول وہ ہیں جو پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت. پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, پاکستان بہت پوٹینشیل ہے کیونکہ اسٹریٹجیکلی لوکیشنز کی بہت اہم ہے. اس کے اندر کئی موسم ہیں, بہترین لوگ ہیں اور قناعت کرنے والے لوگ ہیں, کیا کہتے ہیں کہ روٹی پیاز پر گزارا کرنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ بہت ان میں جان ہے. 60% سے زیادہ پاکستان کی آبادی جوانوں پر مشتمل ہے. تو یہ جوان اور سارے مل کر ہم پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. نظام خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں بغیر کسی شرط کے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے ان سے, ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا گھر ہے, یہ خان صاحب کا گھر ہے, وہ یہاں ہیں لیکن یہاں ان کو آزادی ہے, جو فیصلے وہ کریں گے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اکٹھے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارا اسٹریٹجک لیول پر کوئی اختلاف نہیں ہے. سر آپ کو پتہ ہے جب بھی اس طرح کے کوئی اتحاد ہوتے ہیں, کوئی بھی جماعتیں ویسے بھی اگر آپس میں کولیشن میں جا رہی ہوں, یہ تو ایک معاملہ ہی فرق ہو گیا, تو بہت طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن جو ابھی اس وقت MWM کو لے کر اور PTI کو لے کر بات کی جا رہی ہے, اس کے اندر سوشل میڈیا پہ بالخصوص سر ہم یہ پروپیگنڈا دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ایران بیکڈ MWM کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں ضم ہو گئی ہے, اس کا حصہ بن گئی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ آف کورس آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے ملک کے کچھ ڈائنامکس ہیں اس طرح کے کہ فرقہ وارانہ جو ہے وہ رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اس سارے معاملے کو. سر ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے ویسے نا یہ ایک توہین آمیز بات ہے
ایک باوقار شہری کے لیے جو اپنے وطن کا باوفا بیٹا ہے، یہ تو میرے خیال میں اس قابل بھی نہیں ہے چیزیں جن کا جواب دیا جائے. یہ چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمارا فخر ہے، میرے والد صاحب اس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی جس دن پاکستان ٹوٹا تھا، BBC پہ خبریں سنتے ہوئے، 41 ایئر ایج کے اندر. ہم اس وطن کے بیٹے ہیں. ہمارا خاندان پاکستان کی فوج کے اندر اس نے خدمات انجام دی. ہیرو ہیں پاکستان کے وہ لوگ. ہم وہ خاندان ہیں جن کی پاکستان سے محبت پر کوئی دشمن بھی حرف نہیں اٹھا سکتا، جو ہمیں جانتا ہے. اور ہمارے سٹینڈز گزشتہ کئی سالوں سے سامنے ہیں. ہم نے اس وطن کے اندر کسی کو اسلحہ اٹھانے کا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہم قانونی اور آئینی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، اور ہم فرقہ واریت والے گراؤنڈ میں جائیں گے ہی نہیں. یہ ہمارے دشمنوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ کی نیگیٹو فورسز کو وہاں کھڑا کر کے آپ کو وہاں الجھا دیا جائے. ہم جیسے پاکستان بناتے وقت پاکستان سارے مسالے کے اکٹھے تھے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ویسے ہی اکٹھے ہوں، مسلم غیر مسلم اکٹھے ہوں. ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں، نکلے اس جہنم سے، نفرت کی جہنم سے، تفرقے کی جہنم سے، دشمنوں کے بنائے ہوئے گراؤنڈ سے نکلیں باہر. انشاءاللہ یہ چیزیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیس لیس ہیں، اور ان کا جواب دینا، ان کی طرف توجہ کرنا بھی میرے خیال میں درست نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے. جی سر ٹھیک ہے سر. کچھ اور ایشوز بھی ہیں جو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی اگر ان کی کلیئرٹی اگر آ جائے، تھوڑی وضاحت ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت بہت دھیان ہے لوگوں کا کہ کیا معاملات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے درمیان کس طریقے سے آپ لوگ چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے آپریشنل لیول کے اوپر. سر ایک تو یہ کہہ دیجیے گا کہ مخصوص نشستوں میں جو ہے وہ آپ کی جماعت کے کتنے امیدوار ہوں گے؟ آپ نے کیا کوئی فہرست پہلے جمع کرائی ہے، یا آپ نے کوئی فہرست جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ سر یہ بھی کہیے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو اب ایک پارلیمنٹری پارٹی آپ کی بنے گی، آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ملا کر، ان کو لیڈ کون کرے گا، یعنی کہ پارلیمنٹری لیڈر کون ہوگا ایوان میں؟ یہ سارے کا سارا حق PTI کا ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہ گھر ہے ان کے حوالے کی ہے، یہاں اپنی مرضی سے وہ رہیں، ان کے حوالے ہے. لہذا وہ PTI کا حق ہے، انڈرسٹوڈ ہے، وہ کریں گے جو وہ دل چاہے گا وہ کریں. جس کو پارلیمانی لیڈر بنانا ہے، جو اسپیشل سیٹس کے حوالے سے وہ فیصلہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف میں ہونا یا ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ہم نے ابھی حال میں جو کچھ دیکھی ہے صورتحال، ایسا لگ رہا ہے اور ظاہر ثابت ہوا ہے کہ آسان نہیں ہے. پہلے بھی ایک جماعت کا جو ہے وہ نام لیا گیا تھا، پھر لوگوں کو اٹھا لیا گیا، پھر پریس کانفرنسز آ گئیں. تو سر کیا توقع کیوں نہ رکھی جائے کہ کوئی پریس کانفرنس آپ کی طرف سے تو نہیں آ جائے گی؟ میں سوال صرف یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے جڑنے والی کسی بھی شخصیت کو یا کسی بھی اینٹی کو. لوگوں کے گھروں تک کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ لوگ گھسے ہیں، اور جس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، جو دباؤ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، پریشرز ڈالے گئے ہیں، کیسے فیس کریں گے یہ جو سارے دباؤ، یہ جو سارے پریشر، یہ جو سارا معاملہ ہے اس وقت؟ اگر کسی قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سر اس پر کس طریقے سے رسپونڈ اور ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ جو راستہ ہے نا، وطن کو بچانے کا راستہ ہے، پاکستان بچانے کا راستہ ہے. اس تو بندہ جان دے سکتا ہے. پریشر کیا چیز ہے؟ مر سکتا ہے اس راستے پر آدمی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کے اندر کنفلکٹ نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، جھگڑا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام پاکستان کے اندر جو فورسز ہیں وہ ان کو اس طرف آنا چاہیے، عقل کو پریویل کرنا چاہیے. پاکستان میں عقل کے مطابق چلیں اور چیزوں کو قانون اور آئین کے مطابق چلائیں. دیکھیں یہ اب کافی 2 سال ہونے والے ہیں، پاکستان کو جس دلدل میں ڈالا گیا ہے اسے نہیں نکالنا چاہیے. بند گلی میں آپ لے گئے ہیں، اسے باہر نکالیں اس وطن کو. دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ہم ارریلیونٹ ہیں دنیا کے اندر. لہذا سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے، اور پاکستان کے جو مفادات ہیں اور پاکستان کے جو قومی مفادات ہیں ان کو سامنے رکھیں. ہم ان پر فدا ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. آپ نے آج ہمارے اس پلیٹ فارم کے لیے ہمیں وقت دیا، اور جو کچھ بہت اہم ایشوز تھے، ظاہر ہے ایک نئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الائنمنٹ ہے، ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے آپ کے ذریعے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے ہمیں وقت دیا. ویورز آج کے اس انٹرویو سے بس یہی کچھ مجھے اجازت دیجیے. آپ کو اگر یہ کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.